بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں پڑھا تھا. ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ کی کنڈیشن کیا ہے, اسی کے ساتھ کریٹیکل اینگل اس میں آئی تھی وہ ڈیفائن کی تھے اور اس کی اپلیکیشن آپٹیکل فائبر ڈسکس کیے تھے. آج ہم ریفریکشن آف لائٹ تھرو پرزم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے پرزم کیا ہوتی ہے. Prism is a transparent refracting body which has two triangular and three rectangular surfaces. جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے لیفٹ سائڈ پہ کہ پرزم ایک ٹرانسپیرنٹ میٹیریل سے بنا ہوتا ہے یعنی گلاس سے. اسی طرح اس سے جب لائٹ پاس ہوتی ہے تو اس کی ریفریکشن ہوتی ہے اور اس کے 5 سرفیسز ہوتے ہیں, اس میں سے 2 ٹرائنگولر ہوتے ہیں اور 3 ریکٹینگولر. بیس آف پرزم کو جو اپوزٹ اینگل ہوتی ہے وہ اینگل آف پرزم کہلاتی ہے. اور جب بھی پرزم کو ہم ریفریکشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کو ون آف دا ٹرائنگولر سرفیس پہ رکھ لیتے ہیں. چونکہ ہم پرزم سے ریفریکشن اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیکسٹ فگر میں جو رائٹ سائڈ پہ ہے اس میں پرزم کو ٹرائنگولر سرفیس پہ رکھا گیا ہے اور وہاں ایک انسیڈنٹ رے آتی ہے, سائڈ اے بی پہ سٹرائک ہوتی ہے. سائڈ اے بی پہ سٹرائک ہو کے یہ رے ایئر سے گلاس پرزم کو انٹر ہوتی ہے. چونکہ گلاس آپٹیکلی ڈینسر میڈیم ہے ایز کمپیئر ٹو ایئر, اسی لیے یہ رے بینڈ ہوتی ہے ٹورڈز نارمل. گلاس میں چونکہ گلاس ہوموجینیس میڈیم ہے تو اس میں یہ اسٹریٹ ٹریولنگ کرتی ہے اور سائڈ اے سی کو جو گلاس ایئر باؤنڈری ہے وہاں پہنچ کے اس کی ونس اگین ریفریکشن ہوتی ہے اور ایئر کو ایمرج ہو کے وہاں یہ اوے فرام نارمل بینڈنگ کرتی ہے. چونکہ گلاس کے مقابلے میں ایئر ریئر میڈیم ہے, آپٹیکلی ریئر میڈیم ہے. تو اس فگر میں یہ ایکسٹریم لیفٹ پہ یعنی سائڈ اے پی پہ جو رے اسٹرائکنگ کرتی ہے یہ انسیڈنٹ رے کہلاتی ہے. ود ان دا گلاس پرزم جو رے ٹریولنگ کرتی ہے پیرلل ٹو بیس آف پرزم یعنی بی سی, یہ ریفریکٹڈ رے ہے. اور رائٹ سائڈ پہ جو رے ایمرج ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے ایمرجنٹ رے کا. اسی طرح یہ پاتھ آف رے آف لائٹ وائل پاسنگ تھرو پرزم ہو گیا. اب اگر دیکھا جائے تو انسیڈنٹ رے کا ڈائریکشن الگ تھا اور ایمرجنٹ رے کا ڈائریکشن بالکل الگ ہے, یعنی اس کے ڈائریکشن میں اس کے پاتھ میں بہت زیادہ چینج آئی ہے. اسی چینج ان پاتھ آف رے آف لائٹ کو جب یہ پرزم سے پاس ہوتی ہے ڈیویشن کہلاتا ہے اور اس کو ان ٹرمز آف اینگل آف ڈیویشن میجر کیا جاتا ہے. اینگل آف ڈیویشن کو میجر کرنے کے لیے اور ہم انسیڈنٹ رے کو فارورڈ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور ایمرجنٹ رے کو بیکورڈ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. انسیڈنٹ رے کو اس لیے فارورڈ ایکسٹینڈ کرتے ہیں یعنی ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ پرزم نہ ہوتا تو یہ رے اس طرح اسٹریٹ ٹریولنگ کرتی, اور ایمرجنٹ رے کو اس لیے بیکورڈ ایکسٹینڈ کرتے ہیں چونکہ ایمرجنٹ سائڈ پہ دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رے انسیڈنٹ پوائنٹ سے نہیں بلکہ اندر پوائنٹ سے آتی ہے, تو اس کو بیکورڈ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. جہاں فگر میں شو کیا گیا ہے جو ریڈ ڈاٹڈ لائنز ہے وہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اور وہاں جو اینگل بنتی ہے یہ اینگل کہلاتی ہے اینگل آف ڈیویشن. تو اینگل آف ڈیویشن, اینگل آف انسیڈنس, اینگل آف ریفریکشن اور اینگل آف ایمرجنس یہ سب اس میں ٹرمز ہیں جو فگر میں شو کیے گئے ہیں آلریڈی. اب اینگل آف ڈیویشن کی ویلیو کب زیادہ ہوگی یا کب کم ہوگی. اگر ہم اسمالسٹ اینگل آف انسیڈنس سے سٹارٹ لے لیں تو جو اینگل آف انسیڈنس بڑھتی ہے اینگل آف ڈیویشن بھی بڑھ جاتی ہے, لیکن ایک پارٹیکولر اینگل آف انسیڈنس پہ اینگل آف ڈیویشن کی ویلیو وہ فکس ہو جائے گی. اس کے بعد فردر اینگل آف انسیڈنس کو انکریز کرنے پہ اینگل آف ڈیویشن ونس اگین ڈیکریز ہوتی ہے. تو اسی طرح اس کو منیمم اینگل آف ڈیویشن کہا جاتا ہے, یعنی ڈیویشن اینگل میں سب سے جو کم اینگل ہو اس کو منیمم اینگل آف ڈیویشن کہا جاتا ہے. اور اس کی پاسبلٹی اس وقت ہوگی
جب اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ایمرجنس آپس میں ایکول ہو. جب اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ایمرجنس ایکول ہو اسی وقت ریفریکٹڈ رے پیرلل ٹو بیس آف پرزم ٹریولنگ کرے گی اور اینگل آف ڈیویشن کی ویلیو کم سے کم ہوگی. جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے یہاں یہ ریفریکٹڈ رے بالکل پیرلل ٹو بیس آف پرزم ٹریولنگ کرتی ہے. ریفریکٹیو انڈیکس آف گلاس پرزم کے لیے ہم فارمولا ان ٹرمز آف اینگل آف ڈیویشن اور ان ٹرمز آف اینگل آف پرزم بھی لکھتے ہیں جو فورتھ سلائیڈ میں آئے گا. یہ تو تھا ریفریکشن آف لائٹ تھرو گلاس پرزم یا پاتھ آف رے ٹو ٹریس دا پاتھ آف رے آف لائٹ وائل پاسنگ تھرو گلاس پرزم. جب پرزم کو کے ذریعے وائٹ لائٹ کو دیکھا جائے تو وہاں اکثر بینڈ آف کلر نظر آتے ہیں, ڈفرینٹ کلر نظر آتے ہیں, اور اس پراپرٹی آف لائٹ کو یا جنرلی پراپرٹی آف ویو کو نام دیا جاتا ہے ڈسپرجن آف ویو کا, اور ان کیس آف لائٹ ڈسپرجن آف لائٹ. تو اب ہم پڑھتے ہیں ڈسپرجن آف لائٹ تھرو پرزم. ڈسپرجن آف لائٹ تھرو پرزم کیا ہے؟ دا سپلٹنگ آف light into its component color when it passes through glass prism is called dispersion of light through prism. چونکہ وائٹ لائٹ میں بہت سارے کمپوننٹس ہے جس میں کچھ ویزیبل ہے اور کچھ انویزیبل. یہ ہمیں ایئر یا ویکیوم میں اس لیے سنگل کلر نظر آتا ہے کہ اس میں سب کمپوننٹ ایک ہی سپیڈ کے ساتھ ٹریولنگ کرتے ہیں, لیکن جب میڈیم چینج ہوتی ہے واٹر یا گلاس میں یا کسی اور ٹرانسپیرنٹ مٹیریل میں, پھر اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹ ڈفرینٹ سپیڈ کے ساتھ ٹریولنگ کرتے ہیں. اور ہم نے ریفریکٹیو انڈیکس کا فارمولا پڑھا ہے ان ٹرمز آف سپیڈ کہ اٹ از دا ریشو آف سپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم ٹو اسپیڈ آف لائٹ ان اے گیون میڈیم. اسی کے بیس پہ جہاں پہ سپیڈ کسی کمپوننٹ کی سلو ہوگی اس کا ریفریکٹیو انڈیکس اس کے لیے ہائی ہوگا, یعنی اس کی ریفریکشن زیادہ ہوگی, اور جس کی سپیڈ سلو ہو فاسٹ ہوگی اس کی ریفریکشن کم ہوگی. چونکہ سپیڈ کسی میڈیم میں ویو کی اس کی ویو لینتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اسی لیے کمپوننٹ رے کو ان ٹرمز آف ویو لینتھ بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے اور اس کی ریفریکٹیو انڈیکس ڈسکس کی جاتی ہے. یہاں یہ جو بینڈ آف کلر نظر آتے ہیں یہ اسپیکٹرم کہلاتا ہے. فگر 2 میں جو ڈفرینٹ کلرز کا یا ڈفرینٹ کمپوننٹس کا الگ الگ ریفریکشن شو کیا گیا ہے تو اس میں ریڈ ٹاپ پہ ہے اور وائلٹ باٹم پہ, یا ریڈ سب سے کم ڈیویٹ ہوا ہے اور وائلٹ سب سے زیادہ, اور باقی کلرز ان بٹوین. اس میں ریڈ کا کم ریفریکٹ ہونا اور وائلٹ کا زیادہ ریفریکٹ ہونا اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریڈ کا ویو لینتھ لانگ ہے. ریڈ کا ویو لینتھ لانگ ہو کے اس کی سپیڈ بھی گلاس میں پاس ہوگی ایز کمپیئر ٹو ادر ویزیبل کلرز, تو اس کی ریشو کم آتی ہے, ریفریکٹیو انڈیکس اس کے لیے کم ہوگی اور یو اس کی ویلیو ریفریکشن بھی کم اکر ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں وائلٹ شارٹیسٹ ویو لینتھ والا ہے ویزیبل کلرز میں, تو اس کی سپیڈ سلو ہوگی اور یو سپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم ٹو سپیڈ آف لائٹ ان گلاس کی ویلیو زیادہ آئے گی, یعنی ریفریکٹیو انڈیکس ہائی ہوگی اور اس کا ریفریکشن زیادہ سے زیادہ اگر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ بینڈز آف کلر نظر آتے ہیں. یہ ہے ڈسپرجن آف لائٹ تھرو پرزم. ڈسپرجن آف لائٹ صرف پرزم سے نہیں ہوتا بلکہ واٹر سے بھی ہو سکتا ہے. جس طرح جب مارننگ یا ایوننگ ٹائم پہ ریننگ ہو اور ایک سائڈ پہ ریننگ ہو اور اپوزٹ سائڈ پہ سن شائننگ کرتا ہو, یعنی دو پورشن میں, تو اسی وقت بھی ریمبو فارمیشن کی پاسبلٹی ہوتی ہے, اور جو ریمبو ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی اصل میں ڈسپرجن آف لائٹ کی وجہ سے فارم ہوتی ہے. تو یہ تھا ڈسپرجن آف لائٹ تھرو پرزم. اب فارمولا پر ریفریکٹیو انڈیکس آف گلاس پرزم. اگر گیون ڈائیگرام میں ہم سنیل لا اپلائی کریں اور اینگل آف انسیڈنس اینگل آف ریفریکشن کی ویلیوز معلوم کر لے تو فائنلی ہمیں ریفریکٹیو انڈیکس کا فارمولا جو ان ٹرمز آف سنیل لا ان از ایکول ٹو سائن آف اینگل آف آئی بائی سائن آف اینگل آف ریفریکشن تھا, یعنی آر تھا, یعنی دا ریشو آف سائن آف اینگل آف انسیڈنس ٹو سائن آف اینگل آف ریفریکشن از کالڈ ریفریکٹیو انڈیکس. اسی فارمولا کے مطابق
यहाँ फार्मूला है n इज़ इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डी m ओवर 2 बाई साइन ऑफ a ओवर 2, जहाँ पे a एंगल ऑफ प्रिज्म और dm एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन को शो करता है। जब हमें किसी प्रिज्म के एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन का पता हो और उसके एंगल ऑफ प्रिज्म का पता हो तो इस फार्मूला से हम उस ग्लास प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, जिसमें फर्स्ट था n इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ r यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा था n इज़ इक्वल टू c ओवर v। उसी के बाद इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल हमने डिफाइन किया साइन c इज़ इक्वल टू इन 2 बाई n1, या उसको पार्टिकुलरली लिख के n इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा c या थीटा c इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर n, ये भी हासिल होता है। तो अब चूँकि वाटर में भी रिफ्रैक्शन होती है और रिफ्रैक्शन की वजह से वाटर में पार्शली इमर्स ऑब्जेक्ट बेंड या ब्रोकन नज़र आते हैं। इसी तरह वाटर की जो रियल डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है और अपेरेंटली उसकी डेप्थ हमें कम नज़र आती है। ये इफेक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है। इन टर्म्स ऑफ डेप्थ भी हम वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लिख देते हैं और वो है n इज़ इक्वल टू डी आर बाई डी ए, जहाँ डी आर रियल डेप्थ को और डी ए अपेरेंट डेप्थ को शो करता है। तो मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ रियल डेप्थ टू द अपेरेंट डेप्थ। ये फार्मूला हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का। अब डिफरेंट फार्मूलाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए शो किए गए हैं। इन फार्मूलाज में अगर देखा जाए तो सब में न्यूमरेटर की वैल्यू वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगी। इससे हमें पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी है कम से कम की तो वो इक्वल टू 1 होगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसी मीडियम की, किसी सब्सटेंस की, वो 1 से कम नहीं होगी। दूसरी पॉइंट ये है कि हर फार्मूला में ये रेशो है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। जब ये रेशो है तो रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म के बारे में था। इसी के साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म का लेक्चर भी ख़त्म होता है। रिफ्रैक्शन में हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एप्लीकेशंस पढ़े हैं। तो आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर ले और मेमोराइज़ कर ले। थैंक यू।